الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا آغاز ہم سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، افتتاح کرنا۔ جب کوئی دکان یا کوئی ادارہ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں یا افتتاح کرتے ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فاتحہ۔ قرآن کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اور نماز کا آغاز بھی اسی سورت سے ہوتا ہے۔ نماز کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، ثنا سے نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ اگر نہ بھی پڑھا جائے تو نماز ہو جائے گی، یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ لیکن فاتحہ جو ہے یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کا آغاز بھی فاتحہ سے اور قرآن کا آغاز بھی فاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں کہ افتتاح، آغاز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بتایا ہے، نماز کی سورت۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے، کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا، اور اللہ بڑا خوش ہو کے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا۔ یہاں تک کہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور خوش ہو کے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے۔ یہاں تک کہ بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ یہاں تک کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو چھوڑ کر اس بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، بینی و بینکم یا عبدی، اے میرے بندے یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے اب مانگ، جو تو مانگے گا میں تمہیں دوں۔ اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو دعا سکھلا رہا ہے کہ میرے بندے جب تو مجھ سے مانگے گا تو یہ دیکھنا کہ میں بہت بڑا ہوں، اور بڑے سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے، کوئی معمولی چیز نہ مانگ بیٹھنا۔ تو معمولی چیز کیا ہے؟ یہ ساری دنیا بھی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اگر ساری دنیا بھی اللہ سے مانگو گے تو سمجھ لو تم نے بڑی معمولی سی چیز مانگی ہے۔ تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ سے مانگی جائے، جو اللہ کے مقام کے مطابق ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہمیں پھر سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، نماز کی سورت۔
اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز میں اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے کلام کیا کریں۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ سوچا کریں ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میرے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو آپ آگے سے جواب دیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ یہ پوچھتا ہے میرے بندے میری رحمت کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو ہم آگے سے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ آگے سے کہتا ہے تو میری طاقت کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو ہم آگے سے کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تیری طاقت یہ ہے کہ قیامت کے دن تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہو۔ اللہ آگے سے کہتا ہے اچھا میرے پاس آئے کیوں ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے آئے۔ اللہ آگے سے کہتا ہے عبادت میری کر کیوں رہے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ تیرے سوا ہماری کسی نے مدد نہیں کرنی۔ اللہ آگے سے کہتا ہے مدد کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو بندہ کہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اللہ کہتا ہے سیدھا راستہ جانتے ہو کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے بڑے انعام کیے۔ اللہ آگے سے کہتا ہے اچھا وہ غلط راستہ کون سا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غصہ ہوا، جس پہ تو ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پہ چلانا جو گمراہ ہو۔ اور آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما۔ تو جب اس انداز میں ہم نماز پڑھیں گے، اس انداز میں قرآن پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی کہ بندہ اور رب آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے